بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين أبان مولده عن طيب عنصره يا طيب مبتدأ منه ومختتم وبات إيوان كسرى وهو منصدع كشمل أصحاب كسرى غير ملتسم يوم تفرس فيه الفرس أنهم قد أنذروا بحلول البؤس والنقم والنار خامدة الأنفاس من أسف عليهم النهر صاهي العين من صدم والجن تهتف والأنبار ساطعة والحق يظهر من معنى ومن كلم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق عکس حسن کمال محمد فاروق ذل جاہو جلال محمد عثمان ضیاء شمع جمال محمد حیدر بہار باغ خصال محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام جس کے جلوے سے مرجھائی کلیاں کھلی اس گل پاک منبت پہ لاکھوں سلام اندھے شیشے جلا جل دمکنے لگے جلوہ ریزی دعوت پہ لاکھوں سلام وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہے اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام اندھے شیشے جلا جل دمکنے لگے جلوہ ریزی دعوت پہ لاکھوں سلام جس کے آگے سروران خم رہے اس سر تاج رفعت پہ لاکھوں سلام جس کے آگے کھچی گردنیں جھک گئی
اس خدا داد شوکت پہ لاکھوں سلام۔ شور تکبیر سے تھر تھراتی زمین، جنبش جیش نصرت پہ لاکھوں سلام۔ نعرہائے دلیروں سے بن گونجتے، غرشوں سے جرأت پہ لاکھوں سلام۔ وہ چکاچک خنجر سے آتی صدا، مصطفیٰ تیری صولت پہ لاکھوں سلام۔ ان کے آگے وہ حمزہ کی جانبازیاں، ان کے آگے وہ حمزہ کی جانبازیاں، شیر قرآن سطوت پہ لاکھوں سلام۔ جانثاران بدر و احد پر درود، حق گزاران بیعت پہ لاکھوں سلام۔ وہ دسوں جن کو جنت کا مژدہ ملا، اس مبارک جماعت پہ لاکھوں سلام۔ اصدق الصادقین سید المتقین، چشم گوش وزارت پہ لاکھوں سلام۔ سایہ مصطفیٰ مایہ اصطفیٰ، عز و ناز خلافت پہ لاکھوں سلام۔ یعنی اس افضل الخلق بعد الرسل، ثانی اثنین ہجرت پہ لاکھوں سلام۔ فارق حق و باطل امام الہدا، تیغ مسلول شدت پہ لاکھوں سلام۔ ترجمان نبی ہم زبان نبی، جان شان عدالت پہ لاکھوں سلام۔ وہ عمر جس کے آداب پہ شیدا سفر، اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام۔ در منصور قرآن کی سلکے بھی، زوج دو نور عفت پہ لاکھوں سلام۔ زاہد مسجد احمدی پر درود، دولت جیش عسرت پہ لاکھوں سلام۔ یعنی وہ عثمان صاحب قمیص ہدا، غلہ پوش شہادت پہ لاکھوں سلام۔ شیر شمشیر زن شاہ خیبر شکن، پرتو دست قدرت پہ لاکھوں سلام۔ ماحی رفض و تفضیل و نسل و خروج، حامی دین و سنت پہ لاکھوں سلام۔ مرتضی شیر حق اشجع الاشجعی، ساقی شیر و شربت پہ لاکھوں سلام۔ جن کا آنچل نہ دیکھا ماہ مہر نے، اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام۔ آب تطہیر سے جس میں پودے جمے، اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام۔ خون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر، ان کی میلاس طینت میں لاکھوں سلام۔ سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ، جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام۔ وہ حسن مجتبیٰ سید الاسقیاء، راکب دوش عزت پہ لاکھوں سلام۔ وہ شہید بلا شاہ القبا، بے کس دشت غربت پہ لاکھوں سلام۔ در درج نجف مہر برج شرف، رنگ روئے شہادت پہ لاکھوں سلام۔ سیدی ماں پہلی ماں کاف امن و امان، حق گزار رفاقت پہ لاکھوں سلام۔ بنت صدیق آرام جان
شان نبی اس حریم براعت پہ لاکھوں سلام بارہائے صحب غنچہائے قدس اہل بیت نبوت پہ لاکھوں سلام ان کے مولا کے ان پر کروڑوں درود ان کے اصحاب و عطرت پہ لاکھوں سلام فتح باب نبوت پہ بے حد درود ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام۔ معزز سامعین محترم، اسٹیج پر جلوگر علماء کرام، مشائخ اعظام، بزرگان دین، سادات کرام، سیاسی و سماجی شخصیات، میں اور آپ تمام حضور کے غلام ہم آئے بیٹھے ہیں حضور کا ذکر سننے کے لیے، اور ہمارے ان ساتھیوں نے بڑی محبت کے ساتھ اس کانفرنس کا انعقاد کیا ہے، اور میں بھی لاہور سے آ گیا ہوں، حضرت صاحب کی قبلہ آ گئے، دور و دراز سے جو بھی قرب و جوار سے ساتھی ہیں وہ سارے آ گئے ہیں، صرف اس لیے کہ نہ شبم نہ شب پرستم کہ حدیث خواب گویم چوں غلام آفتابم ہما از آفتاب گویم، نہ سی کاڑے ہیں تے نہ کاڑی گلا کرتے ہیں، نہ سی دل سے پالے ہیں، نہ ایمان سے پالے ہیں، نہ اعتقاد سے پالے ہیں، نہ جناب عقیدے سے پالے ہیں، نہ شباب نہ شب پرستم کہ حدیث خواب گویم چوں غلام ہما از آفتاب گویم، نہ سی کاڑے ہیں تے نہ کاڑی محبت کے غلاموں سے اللہ کی طرف نہیں ہے۔ شمر اور رشید اور جناب شمر اور خولی ایک دوسرے کو گولیاں مار کے کہنے لگے اللہ تعالیٰ ہر بندے کو نہیں دے گولیاں مار کے کہنے لگے اور ہر کسی کے مقابلے میں حضور کے ساتھ محبت کرنا، ہر کسی کو بات کرنی نہیں ہے حضور کے ساتھ محبت کرنا، ہمیں پاک بتایا نہیں ہوتا کہ امام اکرم نے میدان کربلا میں 80 یزیدی بادشاہ جانے دیا، یہ کسی نے ابراہیم مسلمان نے کربلا ظلم نہیں دیا، میں نے کہا اس بار نے دیا آگے سے گزار پایا ہے امام اکرم کھڑے ہیں بلکہ یہ کیا ہوا کہ شمر رشید اور جناب شمر اور خولی ایک دوسرے کا گولیاں مار کے کہنے لگے کبھی آ جاؤ اکبر نے کربلا میں تلوار چلائی نا تو شمر اور خولی ایسے لگے گولیاں مار کے کہنے لگے کہ ہمیں کیا بیٹا ہے اگر یہ کرو اور جب قرآن شام میں دے گا رنگ کے تو ہے کہ امام اکرم نے میدان کربلا میں 70 یزیدی بادشاہ جانا کیا ہے، مسلمان اگر ظلم ہو گیا میں نے کہا اس آگے سے اگر ظالم آیا ہے میں امام اکبر کھڑے ہیں بلکہ یہ واقعہ جہاں ہوا شمر اور رشید اور جناب شمر اور خولی ایک دوسرے کا گولیاں مار کے کہنے لگے جب امام اکبر نے کربلا میں تلوار چلائی نا تو شمر اور خولی ایسے گولیاں مار کے کہنے لگے کا بیٹا ہے اگر تیرے اللہ مشکل مار دے گا لڑکے کہ امام علی اکبر نے میدان کربلا میں 70 یزیدی بادشاہ جانا کیا ہے، کر دو ان کو مزاج خان تاریخ میں محفوظ کے حق میں یہ موسیقی اور سوال کے جو ان میں جماعت ہے ہمیں اکبر کھڑے ہیں دین کی بات کرتے ہیں حضور کی محبت کی بات کرتے ہیں شمر اور رشید اور جناب شمر اور خولی ایک دوسرے کا گولیاں مار کے کہتے ہیں اچھا یہ نے کربلا میں تلوار چلائی نا تو شمر اور خولی ایسے کر کے گولیاں مار کے کہنے لگے کہنے لگے کہ بیٹا ہے اگر یہ تو پورا لشکر مار دے گا بیٹھے لوگ کربلا سنائیے آج تک آپ کو کسی نے بتایا نہیں ہوگا کہ امام علی اکبر نے میدان کربلا میں 70 سے 80 یزیدی بادشاہ جنم کیے ہیں، یہ کسی نے نہیں بتایا مسلمانہ کربلا ظلم ہو گیا، میں نے کہا ظلم ایسے نہیں ہو گیا، آگے سے اگر ظالم آیا ہے تو سامنے امام علی اکبر کھڑے ہیں، بلکہ یہ جہاں تک ہوا کہ شمر اور یزید اور جناب شمر اور خولی ایک دوسرے کو گولیاں مار کے کہنے لگے جب امام علی اکبر نے کربلا میں تلوار چلائی نا تو شمر اور خولی ایسے کر کے ایک دوسرے کو گولیاں مار کے کہنے لگے یہ علی کا بیٹا ہے، اگر کیلے کلے کر کے گئے تو پورا لشکر مار دے گا، رن کے اس کو شہید کرو۔
میں بتانے لگا ہوں اسلام ہر زمانہ پھل کیسے دیتا ہے. وہ کربلا پھر اور ہے کہ جب روح سے کہتے ہو لبیک یا حسینہ، جب روح سے کہتے ہو لبیک یا حسینہ، پھر سینے سے یزیدوں کا ڈر کیوں نہیں جاتا؟ جب روح سے کہتے ہو لبیک یا حسینہ، پھر سینے سے یزیدوں کا ڈر کیوں نہیں جاتا؟ جب کہتے ہو کہ اسوہ شبیر پہ ہو قائم، دربار میں کیوں جاتے ہو، سر کیوں نہیں جاتا؟ یہ تو پھر اور بات. میں بتانے لگا اسلام ہر زمانہ پھل کیسے دیتا ہے. امام علی اکبر نوجوان ہے، امام ہے، پوری امت کے امام ہیں، لیکن امام علی اصغر یہ تو پموڑے میں کھیلتے ہیں. آپ کی عمر مبارک بھی تھوڑی ہے، لیکن امام علی اصغر کو بھی امام کہا جاتا ہے. کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ کربلا جانا پڑتا ہے امام بننے کے لیے. اب سمجھ آئیے بات، امام بننے کے لیے کربلا جانا پڑتا ہے. لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ جی بابا جی کو لوگ اس طرح کیوں محبت کرتے ہیں صالحانہ؟ میں نے کہا اس لیے کہ حسین کے رستے پر چلتے ہوئے ساری صفیں چھوڑ کر فیض آباد جانا پڑتا ہے، پھر بڑوں کا امام بنتا ہے. لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ. وہاں تو پھر دودھ پیتے بھی امام، اپنی طبی موت آتی ہے ان کو، اب دنیا سے تشریف لے جاتے. کتنا جی لیتے؟ 100 سال، 150 سال، اس سے آگے تو نہیں. لیکن دیکھیں تو بوڑھے میں بھی کھیلتے ہوں، لیکن گئے کربلا ہو امام بن جائے امت کے. امام بننے کے لیے کربلا جانا پڑتا ہے. بس اتنی سی بات ہے. میں نے آپ کو حضور کی محبت کی بات بتانی ہے اور دلیروں والی بتانی ہے. پوری قوم کو سلا دیا ہے، پوری قوم کو جناب وہ کیا کہتے ہیں رمیاہو. جناب بہتر ہے کہ ان شیروں کو سکھا دے رمیاہو، باقی نہ رہے شیر کی شیری کا فسانہ. کرتے ہیں غلاموں کو غلامی پہ رضامند اور تعویل مسائل کو بناتے ہیں بہانہ. بات کرتا ہوں ان شیروں کو یہ سناؤ، وہ کوئی بات نہیں جناب، ان کو سونے کی باتیں سناؤ، ان کو جناب نعرے لپے لگاؤ، ان کو یہ بتاؤ کہ انڈین اداکار مر گیا ہے تو اس کی جناب برسی آج ہو رہی ہے. ان کو یہ نہیں بتانا کہ وہ میانی صاحب میں لیٹے ہوئے علم الدین کا بھی آج یوم ہے. کہتا ہے ان کو یہ نہیں بتانا ہاں الحضر آئین پیغمبر سے 100 بار الحضر، حافظ ناموس سے سن، مرد آزما مرد آفری. بات کہتا ہے ان کی آنکھوں سے حضور کے دین کو چھپا کر رکھنا ہے. یہ بات کیوں چھپا کر رکھنا ہے؟ کہتا ہے ان کو نسلیں ٹاپنے کے طریقے بتانے ہیں. ان کو بتانا ہے کہ وزیر اعظم شجرکاری میں جا رہا ہے اور اس کے ساتھ پیچھے مدنی جناب لوگ بھی سارے شجرکاری مہم میں جناب شریک ہیں. اور اسلام کی شجرکاری کس نے کرنی ہے؟ اسلام کی شجرکاری کے لیے تو حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر جب خلیفہ بنے تو بڑے بڑے امت میں فتنے آ گئے. پہلا فتنہ منکرین زکوٰۃ کا آ گیا. آپ کے سامنے وہ لوگ آئے، حضرت فاروق اعظم سامنے آئے، فرمایا ابو بکر تھوڑے ہلکے فیصلے کرو، یہ زکوٰۃ ہی نہیں دیتے نا، باقی 4 ارکان تو مانتے ہیں اسلام کے، ان کے باقی قبول کرو، زکوٰۃ بھی ان سے لے لیں گے. حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر نے فاروق اعظم کے کندھے پر ہاتھ رکھا، فرمایا عمر اسلام لانے سے پہلے تگڑی باتیں کرتا تھا، اب ڈھیلا ہو گیا. فرمایا حضور کے زمانے میں زکوٰۃ کے لیے جو اونٹ لاتا تھا، صدیق کے زمانے میں اونٹ لائے اور گھٹنا باندھنے کے لیے رسی نہ لائے. صدیق تو اس کا بھی مقابلہ کرے گا، اس کی بھی گردن اتار کے رکھے گا. آگے فرمایا صدیق کے ہوتے ہوئے حضور کے دین میں کمی کون کرتا؟ یہ ہے اسلام. اسلام کے مزاج کو کون سمجھے؟ اور اسلام کو تو جناب غریب الوطن ہی دے دیے. اسلام کو تو غریب الوطن بنا دیا ہے. اسلام کی بات کرو اوپر سے لے کر نیچے تک، اشرافیہ ہو، اسٹیبلشمنٹ ہو، بیوروکریسی ہو، سیاسی ہو، مذہبی ہو، سب کو او جی آپ کیا کرنے لگے ہیں؟ میں نے کہا کچھ نہیں کرنے لگے، وہی بات کرنے لگے ہیں جو جناب سیدنا صدیق اکبر نے کیا ہو تو کچھ نہیں کرنے لگے. کون سی بات؟ جناب سیدنا صدیق اکبر خلیفہ بنے، آپ کا یہ مہینہ بھی ہے نا، اور ہم اس لیے بھی نام لیتے ہیں کہ جس کو تکلیف ہوتی ہے اس کی تکلیف میں مزید اضافہ ہوتا ہے. اس لیے کہ ہم نے ذاتی حیثیت سے تو کسی کو مانا ہی نہیں. جناب سیدنا صدیق اکبر ہو یا حسنین کریمین ہو، شیخین ہو یا حسنین کریمین ہو، وہ اور ہے جو کہتے ہیں حضور کی قسمت اچھی، ابو بکر و عمر جیسے خلیفہ بن گئے، مل گئے، اور حضور کی قسمت اچھی جناب معاذ اللہ کہ حسنین جیسے نواسے مل گئے. بابا جی نے ہمیں عقیدہ بتایا، کمال ہو گئی. فرمایا ابو بکر و عمر کی قسمت اچھی، حضور آقا مل گئے. حسن و حسین کی قسمت اچھی، حضور نانا مل گئے. اس لیے کہ ہم قیامت تک جس کو بھی مانیں گے حضور کی وجہ سے مانیں گے.
ہمارے پاس ماننے کا ایک ہی پیمانہ ہے، ایک ہی معیار ہے، وہ حضور کی وجہ ہے بس۔ جو حضور کے در پر آئے گا ہمارا وہ امام ہوگا، ہم اس کے جناب جوتے بھی اٹھا کر اپنے سر پر باندھنے کے لیے تیار ہیں۔ اور اگر کوئی دائیں بائیں ہو کر آئے اور کہے کہ میں بڑا گنڈا ہوں، میں بڑا بدماش ہوں، میں یہ ہوں، میں وہ ہوں، میں جناب یہ ہوں، مجھے تم جانتے نہیں، وہ مرحب ہی کیوں نہ ہو، وہ کہے خیبر والے جانتے ہیں میرا نام مرحب ہے، تو آگے سے سنت علی یہ نہیں ہے کہ جناب سر جھکا لو، مولا علی کا جناب فرمان یہ نہیں ہے کہ سر جھکا لو، آگے سے بدماش آ گیا ہے، آگے سے پکا گنڈا آ گیا ہے۔ اس نے کہا خیبر والے جانتے ہیں میرا نام مرحب ہے اور میں جناب بڑا پاورفل ہوں۔ آپ نے فرمایا تجھے خیبر والے جانتے ہوں گے لیکن میرا نام بھی سن لے، انا الذی سمتنی امی حیدرا، فرمایا تیرا نام مرحب ہے تو میری ماں نے بھی میرا نام حیدر رکھا ہے، جھاڑیوں کا شہر۔ یہ ہے اسلام کے مزاج کی بات کر رہا ہوں، اسلام کے مزاج کی۔ اسلام ایک اپنا مزاج رکھتا ہے، اسلام ایک دین ایک اپنا مزاج، حضور کے دامن رحمت سے وابستہ ہونے کے بعد اسلام ایک اپنا مزاج رکھتا ہے۔ حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر خلیفہ بنے، یہ چارٹر آف اسلام ہے۔ اگر ہمارے کسی نے پڑھا ہوتا تو یہ پوری دنیا کو بتاتا کہ یہ ہے اسلام کا پیغام۔ آپ خلیفہ بنے، پہلا خطبہ دیا، پہلا خلیفہ بنے سادہ کے بعد جو پہلا خطبہ دیا، فرمایا ایھا الناس انی قد ولیت علیکم ولست بخیرکم فإن أحسنت فأعينوني وإن أسأت فطببوني الصدق أمانة والكذب خيانة والضعيف فيكم قوي عندي حتى أرجع حقه إن شاء الله تعالى عليه والقوي فيكم ضعيف عندي حتى أخذ الحق منه إن شاء الله تعالى عليه لا يدعو قوما الجهاد في سبيل الله إلا خذلهم الله بالذل ولا تشيعوا الفاحشة إلا خذلهم الله بالبلاء أطيعوني ما أطعت الله ورسوله فإن عصيت فلا طاعة لي قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله۔ یہ جناب سیدنا صدیق اکبر کا پہلا خطبہ ہے، صحیفہ سادہ کے تحت۔ آپ نے فرمایا کیا فرمایا؟ فرمایا ایھا الناس، فرمایا لوگو فإنی قد ولیت علیکم ولست بخیرکم، فرمایا میں تہاڈے نال چنگا کوئی نہیں لیکن مینوں تہاڈا سربراہ مقرر کر دیتا گیا، فرمایا میں ہویا نہیں مینوں مقرر کر دیتا گیا۔ فإن أحسنت فأعينوني، فرمایا کہ میں چنگے کام کرا تو میری مدد کرنا، وإن أسأت فقوموني، فرمایا کہ میں کدھر دائیں بائیں ہونا تو میرا ہاتھ پکڑ کے سیدھے راستے پہ چلا دینا۔ اے ہے اسلام کا جناب، کون کہہ رہے ہیں افضل الخلق بعد الرسل، ہیں جی افضل یعنی اس افضل الخلق بعد الرسل ثانی اثنین ہجرت پہ لا کوثر، ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن۔ ایک پھر جناب موضوع ادھر چلا جائے گا۔ بہرحال حضرت جناب سیدنا صدیق فإن أحسنت فأعينوني وإن أسأت فقوموني، فرمایا جب میں دائیں بائیں ہوتا میرے پکڑ کے آگے کر دینا۔ آگے سنو، فرمایا الصدق امانۃ والکذب خیانۃ، فرمایا سچائی امانت ہے، جھوٹ پر زیادتی، والضعیف فیکم قوی عندی حتی ارجع حقہ ان شاء اللہ تعالی علیہ، فرمایا جڑا ایسے آیا میں کمزور ہے نا، جڑا مسکین ہے، جڑا جناب کمزور ہے، غریب ہے اور تگڑا ہو جاوے، اس دا حق میں اس کے دروازے ہوتے پہنچاؤں گا۔ اے ہے کمزوروں واسطے پیغام، تو میں جو کمزور ہے اپنے آپ میں مظلوم سمجھتا، اس دا حق میں اس کے دروازے تے پہنچاؤں گا۔ والقوی فیکم ضعیف منی حتی آخذ الحق منہ ان شاء اللہ تعالی علیہ، فرمایا جڑا بدماش ہے، جڑا گنڈا کوئی آج تک تگڑا ہو جاوے، میں اس کو حق ہو کے غریب کے دروازے تے پھر لے جاؤں گا۔ فرمایا اور آگے اے ہے بات، اے سیاست لوگ کہتے ہیں سیاست کی گلاں کرتے ہیں، کی کریے کی کریے رام للہ سنائیے لوگوں اے سنائیے بھی جناب ادھر ادھر یہ گلاں، اے جائیے قوم نو پیچھے لا دیے، کبھی شیطان خان دے، کبھی جناب شہباز شریف دے، کبھی نواز شریف دے، کبھی انہاں دے پیچھے لا دیے، انہاں دے پیچھے قوم لان واسطے نہیں، ساڈی ڈیوٹی ساڈے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، فرمایا اتے بھاوے جو مرضی ہوے، میری امت کے علماء نے حق جج کرنی اور کی تأمرون بالمعروف و تنہون عن المنکر، اچھائی کا حکم دینا تے برائی کو روکنا، اور جناب ظالم دا حق برائی تو روک کے اس دے رستے تے لے گئے۔ سانو اس طرح غرض کوئی نہیں کہ اتنے کون ہوئے، سانو اس طرح غرض ہے کہ اتنے حضور دا دین آ جائے بس، اور دین شیر شاہ سوری لے کے آئے، سانو تامی قبول ہے۔
اورنگزیب عالمگیر لے کے آوے سانو تامی قبول ہے، او عمر بن عبدالعزیز لے کے آن سانو تامی قبول ہے، او مولا کائنات لے کے آن سانو تامی قبول ہے، اور حضرت عثمان غنی لے کے آن سانو تامی قبول ہے، اور جناب حضرت فاروق اعظم لے کے آن سانو تامی قبول ہے، اور سیدنا صدیق اکبر لے کے آن سانو تامی قبول ہے۔ سانو تک پاک ہوتے دین چاہیے، ساڑھا تو اس وقت سے محنت کرنی، اے مگر کوئی سمجھے باران فرمایا جو کمزور سمجھتا تو آج تو تگڑا ہو جاوے، لیکن اتھے گل بکری ہے جڑا ایم پی اے بنے جناب وہ مخالفان دے جناب کٹے کھلوا لوے، اور جناب مجھا چوری کروا لوے، اور انہوں نے زمینہ دے جناب گرداوریاں بدلوا دے، اور جناب آہاتے بدلوا دے، اور جناب پٹواری نو لے کے جناب کمیشن لے کے سارا کچھ لے کے یہ سارا ظلم دا نظام میں اکٹھا ہو کے ایک دوسرے نو پروٹیکٹ کرن اور ایک دوسرے نو سہارا دین اور این کرن اور جناب ایک کرن انہوں نے اسلام تاں بارے نہیں ہے، اسلام کو چھپاؤ ورنہ بغاوت پھیل جائے گی۔ بھائی اسلام آیا تو اے جناب میں آج گھٹی بیٹھا سا میرے کو پوچھا ساتھیوں نے انہوں نے کہا جناب تسی پچھلے پروگرام دے کیوں نہیں آئے؟ میں کہا جی میں حاضر ہوں تواڈے کو معافی منگن واسطے، اودہ کوئی ازالہ ہوئے تو میں تاوی دین واسطے حاضر ہوں۔ میں نے دسو تسی کوئی ایم پی اے کو کھڑا ہو کے پوچھ سکتا ہے بندہ بیٹھو ایتھے کیوں نہیں آیا؟ بھئی اسی اسلام واسطے خود نوں پیش کیتا ہویا کہ ساڈے کو کوئی سوال کرنا چاہے تو اسی حاضر ہاں، لیکن اے نہیں ہو سکتا کہ اسلام کا نام لئیے تو پھر اسلام جب جناب کھڑا کرے چوکے تو پھر کافر کی موت سے بھی لرزتا ہو جس کا دل کہتا ہے کون سے مسلمان کی موت مر ہے جی۔ پھر اسلام کہے بھائی دروازہ کھٹکھٹائے ہے کوئی ختم نبوت پر پیرو دینے والا، ہے کوئی ناموس رسالت پر پیرو دینے والا، ہے کوئی قرآن کی بات کرنے والا، ہے کوئی اسلام کی بات کرنے والا، تو اندر سے آواز آئی نہیں شیخ صاحب کو گئے ہوئے ہیں نواز شریف سے ملاقات کے لیے، دوسرے گئے ہوئے ہیں عمران خان سے ملاقات کے لیے، تیسرے گئے ہیں زرداری صاحب کے لیے ملاقات کے لیے۔ میں نے کہا اگر تم نے ملاقات کرنے کے لیے وہاں جانا تھا تو ہمیں بتاؤ کہ بتا شیخ ابن علی آیا تھا کیوں میدان میں؟ یا رسول اللہ لبیک 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 لا يدعو قوما الجهاد في سبيل الله الا خذلهم الله بالذل۔ سیدنا صدیق اکبر کے جناب خطبے کا یہ حصہ سنیں، فرمایا جو قوم جہاد چھوڑ دے گی اللہ اس پر ذلت مسلط کر دے گا، جو قوم جہاد چھوڑ دے گی اللہ اس پر ذلت مسلط کر دے گا۔ اب جہاد کی بات کریں تو پھر جناب کہتے ہیں کہ یہ دہشت گردی ہے۔ میں نے کہا ہاں اسرائیل بمبوں سے، میزائلوں سے، فاسفورس بمبوں سے، جدید ترین ٹیکنالوجی سے وہ جناب فلسطین کے بچوں کی، عورتوں کی، جناب مظلوموں کی مسجدوں کو چیتھڑے اڑا دے، وہ دہشت گرد نہیں ہے۔ ہم یہاں کھڑے ہو کر محمد عربی کی تلوار کی بات کریں تو ہم دہشت گرد ہیں۔ کیسا کفر نے ذہن بنایا ہے ان کا کہ جہاد کو گالی بنا کر رکھ دیا گیا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر فرماتے ہیں فرمایا لا يدعو قوما الجہاد الا فی سبیل الا خذلهم اللہ بالذل۔ فرمایا جو قوم جہاد چھوڑ دے گی اللہ اس پر ذلت مسلط کر دے گا۔ ولا تشیع الفاحشۃ الا عمهم اللہ بالبلاء۔ فرمایا جو قوم فحاشی اور عریانی میں مبتلا ہو جائے گی اللہ اس پر بلا نازل کر دے گا۔ آگے جو فرمایا یہ پوری امت کے لیے منارہ نور ہے جو مقتدا ہے امت کے۔ فرمایا اتیونی ما اطاعت اللہ و رسولہ، فرمایا میرے پیچھے اس وقت تک چلنا جب میں اللہ اور اس کے رسول کے پیچھے چلوں۔ فَإِنْ عَصَيْتَ، فرمایا اگر میں اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کے پیچھے کھڑا نظر نہ آؤں، فرمایا فَإِنْ عَصَيْتَ فَلَا طَاعَةَ لِي، فرمایا پھر میرے اطاعت نہیں کرنی۔ اتیونی ما اطاعت اللہ و رسولہ، فَإِنْ عَصَيْتَ فَلَا طَاعَةَ لِي قُومُوا إِلَىٰ صَلَاتِكُمْ، فرمایا چلو آؤ نماز کی طرف۔ یرحمکم اللہ، اللہ ہم سب پر رحمت فرمائے، یہ اللہ ہم سب پر رحم فرمائے۔ یہ ہے اسلام کا چارٹر۔ کوئی لمبی چوڑی تقریریں نہیں کہ مدینے کی گلیاں جناب کاٹ پیٹر کر دیں گے، جہاں جناب لوگوں کو یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، دعویٰ کوئی نہیں کیا، لیکن اس پر دلیل جو اتنی بڑی ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کی کتنی خلافت ہے بھائی؟ 2.25 سال اور 2.5 سال کے درمیان یہ دن بنتے ہیں تقریباً 2.25 سال اور 2.5 سال سے پہلے بس اتنی جناب آپ کی خلافت ہے سیدنا صدیق اکبر کی۔ اور حضرت فاروق اعظم فرماتے تھے اگر صدیق کے 2.25 سال نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو گیا ہوتا۔ سیدنا فاروق اعظم فرماتے ہیں۔ اور حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ خلیفہ بن گئے اس کے بعد منکرین زکوٰۃ
جی مانین زکوٰۃ آ گئے، ختم نبوت کے منکرین پیدا ہو گئے، اس کے بعد جناب ڈھائی نبی وہاں پیدا ہو گئے، اس کے بعد جناب کیسر و کسرا کی فوجیں مدینے کی جناب بارڈر پر آنے لگی، عرب کے بارڈر پر آنے لگی، اسلامی حدود کے بارڈر پر آنے لگی، اور جناب یہ تین بڑے مسئلے کھڑے ہوئے، اتنے بڑے مسئلے کہ پوری امت سارے ایسے ٹہل رہے۔ پہلا مسئلہ آپ کو مانین زکوٰۃ والا سنا دیا، دوسرا مسئلہ ختم نبوت والا ہے، اور ختم نبوت والے مسئلے پر میں نے جتنی تاریخ پڑھی، اگر کوئی علماء اگر بتائیں تو میں اس پر جناب بات کرنے کے لیے ان سے رہنمائی لینے کے لیے حاضر ہوں، لیکن جتنا میں نے اپنے پاکان امت سے، اپنے اسلاف سے لے کر آج تک کتابوں میں جتنا پڑھا اور سنا ہے، اس کے مطابق مانین زکوٰۃ پر فاروق اعظم نے بات کی، لشکر اسامہ پر بات کی، لیکن کسی نے بھی بات منکرین ختم نبوت کے خلاف جہاد پر ایک لمحے کے لیے بھی اعتراض نہیں اٹھایا کہ حضرت آپ کیا کرنے لگے ہیں۔ جناب منکرین جناب ختم نبوت کے خلاف جنگ شروع ہوئی، حضرت شرحبیل بن حسنہ، حضرت مسنہ، حضرت خالد بن ولید، حضرت کاکا، یہ تمام لشکر حضرت جناب خالد بن ولید کی کمان میں دے کر جنگ یمامہ میں دواری کر دیے، روانہ کر دیے گئے۔ اب پیچھے بات آ گئی لشکر اسامہ کی۔ اسامہ بن زید نام سنا ہے آپ نے؟ سناؤں حضرت اسامہ بن زید کی پہلے آپ کو تاریخ سنا دوں کہ آپ ہیں کون۔ حضرت اسامہ بن زید حضرت زید بن حارثہ کے صاحبزادے ہیں، اور حضرت زید بن حارثہ حضور کے غلام ہیں، اور آپ حضرت زید بن حارثہ جنگ موتہ میں شہید ہوئے، اسی جنگ میں جہاں حضرت خالد بن ولید کے ہاتھ میں 8 تلواریں ڈوبی۔ اقبال کہتا ہے قبضے میں یہ تلوار بھی آ جائے تو مومن، یا خالد جاں باز ہے یا حیدر کرار، یا خالد جاں باز ہے یا حیدر کرار، اگر ہوئے ہاتھ قبضے تا انہوں نے کی پتا ہوئے کہ انہوں نے قبضے بلے، انہوں نے قبضے جھاکیاں، جناب ایک قبضے، اگر کسے مرد مومن کسے حضور دے غلام دے ہاتھ تے کوئی غوری غزنوی ہونا، قوم مذاق اڑاندی سی نا، میں کا پتر غوری غزنوی نہیں آیا تھا فلسطین دا یہ حال ہویا نا، اگر کوئی صلاح الدین ایوبی دا کوئی ایک بار اس لئے جیدہ ہونا، بلکہ اقبال کی زبانی بات کر لو، گنج ہائے ہر کو عالم راہ قریب دیکھے ایوبی و نگاہ با یزید، بات کر لو اس زمانے دی نہیں، اس جہان دی نہیں، سارے جہان دی خزانے دی چابیاں تیرے کول آ سکیاں، بات کے میں کہنا تیرے ایوبی و نگاہ با یزید، کہنا تیرے ہاتھ میں تلوار صلاح الدین علی ہونی چاہیے اور تیرے کول نگاہ با یزید بستامی علی ہونی چاہیے۔ یا رسول اللہ 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 یا رسول اللہ۔ میں حضرت اسامہ بن زید کی گل کر کے پھر صلاح الدین ایوبی کی گل کرتا۔ حضرت اسامہ بن زید حضرت زید بن حارثہ دے صاحبزادے اور اے غلام ابن غلام صرف سمجھان واسطے کہہ رہے ہیں، ورنہ ساڑھی زبان جلدی ہے لفظ ہونا واسطے استعمال، آپ غلام اور خاتمہ دے بیٹے یعنی کہ لونڈی دے صرف سمجھان واسطے مسئلہ ہے بیان کر رہے ہیں، غلام اور خاتمہ دے بیٹے، اور آپ حضرت امام حسن دے ہم عمر بھی ہیں تقریباً۔ حضرت اسامہ بن زید غلام اور خاتمہ دے بیٹے، اور حضرت امام حسن تو انہوں پتا کہ نہ دے صاحبزادے، خون خیر و رسول سے ہے دل کا خمیر، اور وہ حسن مجتبہ سید الاسقیاء۔ بہرحال میں تو گل سمجھان لگا، میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضور جدو مدینہ پاک تو باہر تشریف لے کے جاندے، کسے قبیلے دی صلح واسطے، کسے جنگ واسطے، کسے بھی معاملات واسطے، جدو بھی باہر تشریف لے کے جاندے مدینہ پاک تو، کہ جدو حضور مدینہ پاک کی طرف واپس تشریف لے کے آندے، تے صحابہ دے بچے جڑے چھوٹے چھوٹے بچے سارے نکل کے حضور دے استقبال واسطے جاندے، جدھر حضور امام الانبیاء جدھر تشریف لے کے آ رہے ہوندے، اے پھر علیحدہ بات سے کہ انہاں بچے نو کون دستا کہ حضور آ رہے ہیں، اور پھر ساڑھے امام نے کیا کہ کوچا کوچا میں مہکتی ہے یہاں بوئے قمیص اور یوسفستان ہے ہر گوشہ کے نام عرب، اور گزرے جس راہ سے وہ سید والا ہو کر۔ وہ پھر ایک علیحدہ بات ہے کہ ان چھوٹے چھوٹے بچوں کو کون بتاتا حضور تشریف لا رہے۔ ہمارے امام نے کہا جہاں سے تازی تازی خوشبو کے ہلے آتے ہیں نا، بچوں کو پتہ لگ جاتا ہے امام الانبیاء یہاں سے تشریف لے کر آ رہے ہیں۔
بہرحال مدینے کے بچے سارے دوڑ کر حضور کے استقبال کے لیے جاتے. امام حسن اگر حضور کی سواری تک پہلے پہنچ جاتے, حضور امام حسن کو آگے بٹھاتے, باقی جو بھی آتا اس کو پیچھے بٹھاتے. حضرت اسامہ بن زید بھی آتے, پیچھے بٹھاتے. لیکن کہتے ہیں کہ یہ حدیث یہ الفاظ ہے, کہتے ہیں اگر حضرت امام حسن بعد میں پہنچتے اور حضرت اسامہ بن زید آپ کا رنگ بھی گندمی, ناک بھی چپٹی ہوئی, اور غلام ابن غلام, میں اگر یہ حضور کی سواری تک پہلے پہنچ جاتے تو امام الانبیاء حضرت اسامہ بن زید کو آگے بٹھاتے اور امام حسن کو پیچھے بٹھاتے. تو آیا نہ درتے کیوں بد نصیبہ, ہزارہ رنگا وچ رنگے دے محمد. یہ بات سمجھنے کے لیے میں میرے سے مثال دیتا تو نہیں, بہرحال وہ بارگاہ, وہ جناب تیرے در کا درباں ہے جبریل اعظم, تیرا مدح ہر رسول و نبی ہے. وہ مثال سمجھانے کے لیے ایسے ہے کہ یہ ہمارے شاہ صاحب ہیں, یہ ہمارے یہاں کون صاحب جناب, یہ کیا نام ہے, رجوکا صاحب. رجوکا صاحب آ رہے ہو گاڑی میں اور سامنے سے ان کا بیٹا آ رہا ہو, یا ان کا پوتا آ رہا ہو, یا ان کا نواسا آ رہا ہو چھوٹا, اور ساتھ ہی ان کے ہاں مزارع یا کام کرنے والا یا کوئی ملازم کا بچہ آ رہا ہو, تو رجوکا صاحب کے پاس جو پہلے پہنچ جائے ملازم کا بچہ, رجوکا صاحب اس کو فرنٹ سیٹ پر بٹھائیں اور اپنے بیٹے کو پیچھے بٹھائیں. یہ ممکن ہے؟ بتائیں, میں مسئلہ سمجھانے کے لیے کیا, ممکن ہے؟ لیکن تو آیا نہ درتے کیوں بد نصیبہ. غلام ابن غلام حضرت اسامہ بن زید اور جناب خادمہ کے بیٹے وہ حضور کی سواری پر پہلے پہنچے, امام الانبیاء ان کو آگے بٹھائیں, اور امام حسن کون ہے, سیدہ کے صاحبزادے علی المرتضیٰ کے بیٹے, اور خود سیدہ ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل جنہ ہوں, وہ جنتی جوانوں کے سردار بھی ہوں, لیکن وہ آئیں اور پیچھے بیٹھے. یہ صرف میرے آقا اقبال کہتا ہے, کاہن و پاپا و سلطان و امیر, بہر یک نقشیر صد نقشیر گیر, تامین حق بحقداراں صبر, بندگارا مسند خاکاں صبر. کہتا ہے میرے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آ گئے, حضور نے غلاموں کو وہ شان بخش دی کہ جناب بادشاہ بھی دیکھتے رہ گئے کہ جناب یہ غلام ہے. بلکہ حضرت فاروق اعظم ایسے حضرت بلال حبشی کو دیکھ کر فرماتے ابو بکر سیدنا واتک سیدنا, ابو بکر بھی ہمارا سردار, ابو بکر نے جس کو آزاد کروایا بلال وہ بھی ہمارا سردار. یہ ہے وہ آیا نہ درتے کیوں بد نصیب. یہ میرے آقا مولا کی ذات ہے, اور قیامت تک غریب ہو, مسکین ہو, یتیم ہو, اور جناب جو بھی ہو, اور ضرورت مند ہو, حاجت مند ہو, اس کو عزت صرف میرے آقا مولا کے در سے مل سکتی ہے. اس کو عزت صرف اسلام دے سکتا ہے. باقی آج تک لوگ آئے, کوئی روٹی کپڑا مکان کے نام پر, کوئی ترقی کے نام پر, کوئی تبدیلی کے نام پر, کوئی کسی نام پر, سارے آئے اور لوگ روتے ہی رہے اور روتے ہی رہیں گے, اس لیے کہ میرے آقا میرے ہاتھ میں تھا جب تک میرے مصطفیٰ کا دامن میرے پاؤں چومتی تھی یہی گردش زمان. حضور کا دائی ہے. میں حضرت اسامہ بن زید لشکر اسامہ بھیجنے کی باری آ گئی. میرے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ظاہری حیات میں جو آخری فیصلے فرمائے ان میں لشکر اسامہ کو روانہ کرنے کی باری تھی. حضرت اسامہ بن زید یہ 19 سال کے نوجوان ہیں, اور ان کی قیادت میں سارے صحابہ کو حضور نے دے دیا. لشکر اسامہ کی باری آ گئی. پھر حضرت فاروق اعظم سب کے نمائندے بن کے حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر کے پاس آئے. فرمایا آپ نے مانعین زکوٰۃ کے ساتھ بھی جنگ کی, آپ نے منکرین ختم نبوت کے ساتھ بھی جنگ کی, اب آ گئی ہے بات لشکر اسامہ کو روانہ کرنے کی. آپ لشکر اسامہ کو نہ بھیجیں. حضرت فاروق اعظم کے کندھے کو پھر پکڑ لیا جناب سیدنا صدیق اکبر نے. فرمایا ثقلت امک یا عمر, فرمایا عمر تجھے رونے والی روئیں, تو کیا بات کرتا ہے, لشکر اسامہ اسی طرح جائے گا جس طرح میرے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہے. حضرت فاروق اعظم باہر آ گئے, فرمایا صدیق لشکر اسامہ روانہ کریں گے. پھر مشورہ کیا سب نے, انہیں کہا جی لشکر اسامہ بھیجیں, قیادت بدل دیں. ایک 19 سال کا نوخیز لڑکا ہے, نوجوان, قیادت بدل دیں. اس میں بڑے بڑے جناب لوگ موجود ہیں, بڑے بڑے جنرل لوگ موجود ہیں, اور مولا کائنات بھی اس لشکر میں موجود ہیں, فاروق اعظم بھی اس لشکر میں موجود ہیں, حضرت عثمان غنی بھی اس لشکر میں موجود ہیں. کہا قیادت بدل دیں, یہ نوخیز لڑکے ہیں, ان کی قیادت بدل دیں. حضرت فاروق اعظم پھر نمائندہ بن کے اندر گئے. کہا صدیق اکبر آپ لشکر بھیجیں, مدینہ خالی ہو جائے گا. آپ نے فرمایا عمر سن, اگر جنگل کے درندے آئیں اور اندر جو پردہ دار عورتیں بیٹھی ہیں ان کو پاؤں سے پکڑ کر گھسیٹ کر جنگل میں لے جائے, لشکر اسامہ اسی طرح روانہ ہوگا جس طرح میرے آقا نے فرمایا ہے. کہا اچھا آپ لشکر اسامہ روانہ کریں, قیادت بدل دیں. اوئے ہوئے ہوئے. پھر حضرت جناب سیدنا
صدیق اکبر جلال میں آئے، فرمایا عمر کیا باتیں کرتا ہے؟ جس کو حضور نے ہمارا امیر بنایا ہے، صدیق کون ہوتا ہے اس کی امارت کو بدل دے۔ اب ادھر آگے رکھنے والی بات ہے، آگے اور لوگ بکواس کرتے ہیں نا کہ جناب میں بتانے لگا ہوں حضرت اسامہ بن زید کی وہ شانیں نہیں ہیں جو مولا کائنات کی شانیں ہیں، جو امام حسن کی شانیں ہیں، جو امام حسین کی شانیں ہیں۔ جناب سیدنا صدیق اکبر فاروق اعظم کو فرمایا عمر کون ہوتا ہے صدیق امارت بدلنے والا جس کو حضور نے ہمارا امیر بنایا ہو؟ اگر حضور نے فرمایا ہوتا علی کو اپنا امیر ماننا ہے تو صدیق علی کو اپنا امیر نہ مانتا۔ کیا باتیں کرتے ہو یار، یہ کوئی بات ہے کرنے والی؟ آگے سنیں، جناب سیدنا صدیق اکبر نے حضرت اسامہ بن زید کو تیار کیا، خود تلوار حمائل کی، امامہ باندھا، زرہ پہنائی، تیار کر کے کمر بند باندھا، تیار کر کے گھوڑے کے اوپر سوار کیا۔ اب اس جانب چل پڑے، پورا لشکر پیچھے پیچھے اس جانب چل پڑے جہاں میرے آقا مولا نے ایک مقام رکھا تھا مدینہ پاک سے باہر۔ حضور جناب مدینے سے روانہ ہونے والے مسافروں کو اور حضور مدینے سے روانہ ہونے والے جناب سریہ میں داخل ہونے والے لشکروں کو حضور وہاں سے روانہ فرماتے ہیں۔ حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر نے ایک ہاتھ سے جناب حضرت اسامہ بن زید کے گھوڑے کی لگام پکڑی ہوئی ہے اور ایک ہاتھ زین کے اوپر رکھا ہوا ہے اور ساتھ چلتے ہوئے جا رہے ہیں۔ حضرت اسامہ بن زید یہ غلام اور لونڈی کے بیٹے ہیں اور وہ سینہ جو آج بھی حضور کے قدمین سے ایسے جڑا ہوا ہے، سیدنا صدیق اکبر کا سینہ، وہ سینے کے ساتھ حضرت اسامہ بن زید کے نالین حضرت سیدنا صدیق اکبر کے سینے پر ایسے ساتھ رگڑے جا رہے ہیں۔ ایسے حضرت اسامہ بن زید نے کہا امیر المومنین یا آپ اوپر گھوڑے پر تشریف لے آئیں یا میں گھوڑے سے نیچے اترتا ہوں۔ سنیے حضرت سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا نہ اسامہ بن زید گھوڑے سے نیچے آئے گا نہ صدیق گھوڑے کے اوپر سوار ہوگا۔ فرمایا میں بس دنیا کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جس کو میرے آقا مولا نے ہمارا امیر بنایا صدیق اس کی عزت کرتا ہے۔ یہ ہے جناب سیدنا صدیق اکبر کی شان۔ اور کوئی آگے ان کو پاس کرے، حضور نے فرمایا میں نے کہا اسامہ بن زید کی وہ شانیں نہیں ہیں جو جناب مولا کائنات کی ہے، لیکن حضور فرمائے کہ ان کو لشکر کا امیر بنا کر بھیجنا ہے تو صدیق فاروق اعظم کی بات بھی نہ مانے، ان کی سفارش بھی نہ مانے۔ فرمایا صدیق کون ہوتا ہے اس عمارت کو بدلنے والا جس کو حضور نے ہمارا امیر بنایا ہو۔ یہ ہے جناب سیدنا صدیق اکبر کی شان۔ بہرحال آپ کو پتا ہے کہ جب آپ لوگ وہاں وزیر آباد کی جانب چلے، اس کے بعد جب سارے معاملات ہوئے تو پھر او بھائی بیٹھ جاؤ، سارے یہاں ہی بیٹھ جاؤ، سیکورٹی والوں نہ او بھائی سیکورٹی والوں سن دو ادھر بیٹھ جاؤ، او کاکا ادھر بیٹھو، کچھ بھی نہیں ہوا، بیٹھ جاؤ۔ جناب حضرت بات کرنے لگا تھا کہ جب یہ معاملات سارے ہو گئے تو بعد میں یہ ہمارے جو برون غلام ہے نا، برون قسم کے غلام، یہ گورو کے غلام ہے، برون غلام ان کو کہا جا سکتا ہے، یہ نیلے پیلے غلام، یہ سارے غلام ہیں۔ ان غلاموں کا یہ مسلک ہے کہ ناقص ہے کتاب، سکھاتی نہیں مسلمان کو غلامی کے آداب۔ یہ پھر وہ غلام ہیں، ان کو بلا لیا ان کے بڑوں نے، امریکنز میں، ساروں نے، ایمبیسی میں، انہوں نے کہا یار آپ سے یہ چند لبیک والے قابو نہیں آتے، یہ قابو نہیں آتے۔ انہوں نے کہا جی ہم بڑا قابو کرتے ہیں، ہم نے ان کے اوپر سے لے کر نیچے تک جتنے سربراہات تھے ضلع کے، پی پی کے اور جناب ڈویژن کے اور جناب زون کے اور مرکز کے جارے سربراہ پکڑ کے ہم نے جیلوں میں بند کر دیے۔ انہوں نے کہا انہوں نے کہا جی ہم آگے یہ جب باہر نکلے ہم نے جناب ان کی گرفتاریاں کی، ان کے اوپر شیل برسائے، ان کے اوپر تیزاب برسائے، یہ اور آگے آئے تو ہم نے ہیلی کاپٹروں سے ان کے اوپر گولیاں برسائیں، اور پھر انہوں نے کہا جناب ہم نے ان کے اوپر گولیاں جناب اور جدید قسم کا سارا اسلحہ برسایا۔ انہوں نے کہا آگے پیچھے جناب فورسیں لگا دی، ہم نے ان کو نکلنے دیے، کنٹینر لگا دیے، خندقیں کھود دی۔ انہوں نے کہا پھر یہ ہے کہ ایک لبیک کا نعرہ لگتا تھا، ہماری ہر چیز اٹھائی ہوئی پیچھے اور یہ آگے چلے جاتے تھے، اس کا علاج ہمیں بتا دے۔ ایک منٹ میں لگواتا ہوں نعرہ، میں نے آپ سے کہا تھا میں نعرہ لگواؤں گا ان سے۔
ابھی یہ تیار ہے نعرہ لگانے کے لیے. انہوں نے کہا اس کا علاج بتا دے. انہوں نے کہا اس کا علاج تو ہمارے باپوں کے پاس بھی نہیں تھا. تاریخ کی کتاب دکھانا ہمارا کام ہے. ہیلڈن یہ یورپی مورخ ہے, عیسائی مورخ ہے, اس نے صلاح الدین ایوبی کتاب لکھی ہے. اس نے کہا کہ صلاح الدین ایوبی کبھی بھی اسلحے کے اعتبار سے, رسد کے اعتبار سے, فوج کے اعتبار سے, لشکر کے اعتبار سے, جیش کے اعتبار سے کبھی بھی عیسائیوں سے زیادہ نہیں ہوا. صلاح الدین ایوبی کے پاس 25,000 کا لشکر, عیسائیوں کے پاس 1.5 لاکھ کا لشکر. صلاح الدین ایوبی کے پاس 50,000 کا لشکر, جناب عیسائیوں کے پاس 3 لاکھ کا لشکر. اتنی تعداد کے ساتھ صلاح الدین ان سب عیسائیوں سے لڑتا رہا. اس نے کہا پھر تم اسے شکست کیوں نہیں دے سکے؟ اس نے کہا شکست کیسے دیتے؟ جنگ شروع ہوتی تھی, ہم صلاح الدین ایوبی کے کماندار, فوجی سپاہی, اوپر جرنیل شہید کرتے, اس کی صفوں میں سے آر پار نظر آنا شروع ہو جاتا. اس نے کہا ایک بات کی سمجھ نہیں آتی, صلاح الدین ایوبی کے لشکر سے نعرہ تکبیر اور نعرہ رسالت لگتا, اس کے شہید فوجی بھی اٹھ کر لڑنا شروع کر دیتے تھے. انہوں نے ہمیں شکست دی ہے. تو ایک بات بتا, یہ قوت کیسے آئے گی؟ کہتا ہے قوت سلطان و امیر از لا الہ اور حیبت مرد فقیر از لا الہ. یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک. بیٹھو جی, بیٹھ بند کرو جی. میں نعرہ لوانا تو آواز تھوڑی آ جائے, میں چپ کر جانا. اسپیکر وچ نعرہ نہیں لانا, انہاں دی آواز آنی چاہیے. تھک گئے ہو تسی؟ اور بھائی اگر تسی تھک گئے ہو تو سنو, پھر حضور دا نام ہوئے تو پردہ کیے. حضرت دلال بن ازور رومیہ نہ جنگ کر رہے ہیں. رومیہ نے کیا, آپ کے بارے میں مشہور سی کہ آپ جدو جنگ جاندے نا تو زیرہ پائی ہوندی, خود پایا ہوندا. جدو جنگ دی جناب تیزی بدی نا کہ آپ خود اتار کے پیچھے پھینک دے دے. پھر جنگ اور تیز ہوندی, آپ زیرہ بھی اتار کے پیچھے پھینک دے دے. جنگ اور تیز ہوندی, آپ قمیض بھی لا دے دے. اور رومی پریشان سر, انہوں نے کہا انسان نہیں, یہ کوئی اور مخلوق ہے. لیکن جنگ دیتا لوگ جناب بلٹ پروف جیکٹا پا کے اور زیرہ پا کے لڑتے ہیں, یہ سب کچھ لائف جانا ہے, کوئی اور مخلوق ہے. انہوں نے کہا شہید نہیں ہوئے گا, زندہ گرفتار کرو. انہوں نے جناب باقاعدہ ایک لشکر بنایا. حضرت دلال بن ازور میں فوج تو علیحدہ کر دیا. انہوں نے آپ نے جنگ لڑی, دفاعی پوزیشن علیحدہ لشکر کو دور ہٹا دیا, کئی میل دور لے آئے. آپ نے جب دیکھا کہ یہ جنگ بھی نہیں کر رہا ہے, میں نہ لڑنے بھی نہیں, دفاعی پوزیشن ایک بس پر گھیرے دیا ہوا, کہ آپ نے دیکھا کہ شام بھی ہونا لی, سورج بھی غروب ہونا لا, اور گھوڑا بھی سارا دن جہاد کر کے تھک چکیا. کہ آپ نے دیکھا, فرمایا میرا گرفتار ہونے کا کوئی پروگرام نہیں, اجے میرے نال مزید جنگاں لڑنیاں اور شہید ہونے کا بھی کوئی پروگرام نہیں. آپ نے گھوڑے کا کان پکڑیا, فرمایا شکاؤ تو الہ رسول اللہ, فرمایا جے تو میں نے تو کڈیا نا انہاں دے لشکر وچ, تے میں تیری شکایت حضور دی بارگاہ لا دیں گے. تے راوی بھی خود دلال بن ازور کہندے کہ جدوں حضور دا نام آیا نا گھوڑے دے کان وچ, تے اس دے جسم وچ بجلی چمکی. کہندے اس نے چھلانگاں لائیاں تے پورے لشکر نوں روندیا ہویا مینوں لے کے نکل گیا. اور یہ زبان حال نہ کہہ رہے سی کہ جناب تساں میرے اگے حضور دا نام لیا, میری بھاویں تناوٹ سی صبح تو شام تک, لیکن حضور دا نام آیا, دیکھو میرے حضور دی بارگاہ شکایت نہ لانا, میں تانوں لے کے ہو جا رہا. اس واسطے کہ تسی تھکے بیٹھے ہو تو میرے یاد رکھنا اور چلے ہو. امام بوصیری نے کیا کہ امام الانبیاء دی حسن و جمال دیتے اللہ تعالیٰ نے 70,000 پردے پا کے بھیجے. اگر وہ پردے پا کے نہ بھیجدا تو حضور دا نام بوسیدہ ہڈی, یعنی کئی سال پہلے کھا کے ہڈی یا کسی جانور دی ہڈی پئی ہوندی, صرف حضور دا نام لیا جاتا تو وہ بھی زندہ ہو کے کھڑی ہو جاتی. اے امام الانبیاء کی شان ہے, اندر رمق دوڑ جانی چاہیے کہ حضور دا نام آوے, اور باقی کافروں کو پتہ لگنا چاہیے. ایویں تو نہیں نا حضرت حسان بن جناب میرے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم این کر کے حضرت حسان واسطے مسجد نبی ممبر پہ بچھان دے اور فرما دے حسان چڑھ جواب دے. حضرت حسان انہوں کو کہہ دے اسی بڑے نسب والے ہیں, ساڑھے کو لشکر پڑے, ساڑھے کو کھان پی, تسی تو بھوکے ننگے ہو, تھوڑے کو کھان پی واسطے کوئی نہیں. اور صحابہ نو جناب احتانے دیں دے. حضرت حسان این کر کے ممبر تے چڑھ کے کہہ دے یکفی بنا علا من غیر اللہ حب النبی و ایانا. اور دنیا والوں سنو, تانوں تھوڑے جناب زر مبارک, مال مبارک, دولت مبارک, رشتہ داریاں مبارک, ساڑھے واسطے اعزاز واسطے دنیا واسطے کو کافی ہے کہ ساڑھے دلوں میں حضور دی محبت موجود ہے. جب حضرت حسان جواب دے نا انہوں نے سارے کافروں تے میرے آقا مولا نے فرما دے ان اللہ یؤید حسان بروح القدس کما ينافق او يفاخر رسول اللہ. تو میں حسان جب منبر تے چڑھ کے میرے دشمنوں کو جواب دینا نا, جبریل اس کی پشت کھڑا ہو کے کہتا شابہ بھائی حسان اگے ٹولی کر شابہ. پنجابی ترجمہ اس کا ہے.
पंजाबी तर्जमा इस तरह के जनाब पुष्ट से खड़ा होके कहना कि चल भाई हसन शाबाश अगली गल कर हुजूर दी मोहब्बत रहा। इस वास्ते जदों हुजूर दी गल एक ना साड़ियां तकरीरां, मैं अपनी गल करदा, ना साड़ियां तकरीरां, ना साडे इमामे, ना साडे जुब्बे ते ना साड़ियां दस्तारां ते ना साड़ियां धोतियां ते ना साडे बड़े बड़े अलकाब, ए अलकाबात इन्हां नाल नहीं गल बननी। गल जदों भी बननी हुजूर दे नाम नाल बननी, ठीक है। और सारा कुछ तो तोड़ निकल सकता, मेरे गरीब बंदे का भी तोड़ निकल सकता, कुटन मारन पता नहीं की करन, बार अल्लाह ताला महफूज फरमाए मर ही जाऊं जो इस दर से जाऊं दो कदम, क्या बचे बीमार गम कुर्बे मसीहा छोड़कर, और भूले न मरते मरते आदाब कुए जाना, जो सर ने साथ छोड़ा तो सज्जे किए नजर ने। बहरहाल हर किसी की जनाब निकल सकती जनाब एंटीडोट, लेकिन एक चीज है ये हुजूर का नाम है। एक गल की जब मैं थे नाराज नहीं हो गए किती जाओ ए डी चौक वाले पहुंचे सन डी चौक, उन्होंने भी गोलियां बकौल उन्होंने लगियां, और जनाब उन्होंने भी जनाब लोग उठे जनाब जख्मी भी होए और जहां भाग भी होए बकौल उन्होंने सानू भी गोलियां लगियां, शहीद साडे भी होए। एक गल है ये फर्क है, गज़वा हुनैन के मौके पे मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुजूर ने नवे होने वाले मुसलमान सफवान बिन उमय्या है, बड़े बड़े जनाब हजरत सफवान बिन उमय्या है, हकीम बिन निजाम, एक काब बिन ज़ुहैर है, बड़े नवे नवे इस्लाम चाहे ना हुजूर ने इन्होंने बड़ा माले गनीमत दिता, बड़ा माले गनीमत दिता, वादियां भर दित्तियां। हजरत काब बिन ज़ुहैर ने अपनी कौम को जाके क्या फरमाया, कौम हुजूर इतना देवे दोबारा मंगने की हाजत ही नहीं रहती। हुजूर ने जब माले गनीमत दिता ना ते जेड़े अंसार सहाबा सन ना उन्होंने जो जेडे नौजवान सन ना उन्होंने गल की, उन्होंने कहा यार जब इस्लाम को कुर्बानी देने की बारी आई, माल देने की बारी आई, घर देने की बारी आई, बागात देने की बारी आई, जनाब माल गनीमत देने की बारी आई, जनाब असला जमा कराने की बारी आई, जवानियां देने की बारी आई, असी देते रहे, आज जब माल गनीमत की बारी आई तो जनाब ये अपने हिस्से लेके जा रहे हैं, तो दूर और नजदीक के सुनने वाले वो कान लाले करामत में लाखों सलाम। इमामुल अंबिया की समातन आज जब अल्फाज टकराए ना हुजूर ने जमा कर लिया, फरमाया या माशर अंसार सारे जमा हो जाओ, सारे अंसार साहबा जमा हो गए ना, ते जेडे बूढ़े साहबा सन अंसारी बुढ़े साहबी सन जेडे बूढ़े सन जेडे अंसार छो और कमर लग के हुणे अल्लाह दी कोई आयत नाज़िल हुई, हुणे कोई कुरान नाज़िल होया, ओ कामरा सन ते मेरे आका मौला ने फरमाया की कहंदे हो कि माले गनीमत दी बारी आई इन्हां नु दे दिता। फरमाया जब अपने घर जान दे ना ते इन्हां दे घर वाले पूछणगे तो तुसीं की लेके आए हो, कोई कहेगा बकरियां ले आया, कोई कहेगा जनाब गावां ले आया, कोई कहेगा जनाब घोड़े ले आया, कोई कहेगा ऊंट ले आया, कोई कहेगा सोना चांदी कपड़े माले गनीमत जो कुछ हो लेके आया। फरमाया जब तुसीं अपने घर जाओगे ना तो तुसीं ताड़े घर वाले पूछण की लेके आए हो, उन्होंने कहा असीं अल्लाह दा हबीब लेके आया हो, लेके आया ते कहंदे साहबा दी चीखां निकलियां, उन्होंने कहा रदीना 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 असीं इस तकसीम से राजी होए। मैं उन्हें ते गल करन लगा गोलियां 804 नाम ते भी लग गईयां, गोलियां सानू हुजूर दे नाम ते लगियां, या अल्लाह असीं इस तकसीम से राजी हां, आइंदा भी राजी हां, अगर साडे सीने कोई गोली लगे तो हुजूर दे नाम या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक